اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک پروردگار جل جلالہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے، اور وہ جو صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ ہیں، توبہ کرنے والے لوگ ہیں، جن کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے، ان کے راستے کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنا دے، آمین اللہم آمین۔ تمام واجب الاحترام انشاءاللہ عز و جل پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ مبارکہ، اس کا رکوع نمبر 6 تلاوت کریں گے، اور ساتھ میں ہم یہ سمجھنے کی اور یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولہم عذاب مقیم۔ والسارق والسارقات فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ سماعون للکذب اقلون للسحت فإن جاءوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم وإن تعرض عنہم فلن یضروک شیئا وإن حکمت فاحکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین۔ وکیف یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ ثم یتولون من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ اور اس کی راستے میں اس کی راہ میں جد و جہد کرو، جاہدوا جہاد کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ فلاح دونوں جہانوں کی کامیابی کو کہتے ہیں کہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ، تم فلاح پاؤ۔ ان الذین کفروا، اللہ فرماتے ہیں بے شک مطلب وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، جنہوں نے انکار کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اللہ فرماتا ہے کہ ان کی ملکیت میں جو کچھ زمین میں ہے نا سب کا سب، اگر اللہ کہتا ہے ان کی یہ ملکیت میں ہو جو سب کچھ جو کچھ زمین میں ہے تو وہ مثلہ معہ لیفتدوا بہ، اور اتنا اور بھی اس کے ساتھ وہ بطور فدیہ اسے دے دیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو دے دیں، عذاب یوم القیامت کہ قیامت والے دن عذاب سے بچنے کے لیے، عذاب سے نجات پانے کے لیے اتنا وہ اللہ تعالیٰ کو دے دیں، تو اللہ کہتے ہیں ما تقبل منہم، تو پھر بھی ان سے یہ نہیں قبول کیا جائے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ۔ یریدون، اللہ فرماتا ہے بہت چاہیں گے، یریدون وہ چاہیں گے، ان یخرجوا من النار کہ وہ اس آگ سے نکلیں، وما ہم بخارجین منہا لیکن وہ
وہ اس سے نکل نہیں سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کا یہ جو عذاب ہے نا، اللہ کہتا ہے وہ ہمیشہ مقیم، ہمیشہ قائم رہنے والا، اللہ کہتے ہیں ان کا یہ عذاب ہمیشہ قائم رہنے والا ہوگا۔ استغفر اللہ۔ والسارق والسارقات، اللہ کہتا ہے چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورتیں، مذکر اور مؤنث دونوں کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے بات کی ہے کہ چوری کرنے والے اور چوری کرنے والی، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اللہ کہتا ہے ان کے ہاتھ کاٹو، یعنی کہ یہ ان کی سزا ہے چوری کرنے والوں کی، چوروں کی۔ اللہ کہتے ہیں ان کے ہاتھ کاٹو، جزاء بما کسبا، اور یہ بدلہ اللہ کہتا ہے اس لیے جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے کیا ہے، جو انہوں نے کیا ہے نا، یہ جو چوری انہوں نے کی ہے تو یہ اس کے لیے، اس کی وجہ سے یہ ان کو بدلہ مل رہا ہے۔ نکال من اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے بے شک۔ فمن تابا من بعد ظلمہ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے تابا، توبہ کر لی اپنے اس ظلم کے بعد، اپنے اس گناہ کے بعد، اللہ کہتا ہے جس نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لی، یعنی اپنے آپ کو سنوار لیا، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ إِلَيْهِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ توجہ فرمائے گا، یعنی اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، کیونکہ اللہ ہے ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا، یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے بے شک۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ فرماتا ہے کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، یعذب من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، ویغفر لمن یشاء، اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، سبحان اللہ۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے بے شک۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے رسول کو، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ اے رسول نہ غمگین کریں آپ کو وہ جو یسارعون فی الکفر، کفر میں جلدی کرتے ہیں، جو تیز رفتار ہے اور بڑی جلدی کرتے ہیں کفر میں، اللہ کہتا ہے تو وہ آپ کو غمگین نہ کریں، آپ کو وہ دکھی نہ کریں، من الذین قالوا، کہ ان لوگوں سے جنہوں نے کہا کہ آمنا بی افواہہم، کا ہم ایمان لائے ہیں صرف اپنے منہ سے، ولم تؤمن قلوبہم، اور ہرگز ان کے دل ایمان نہیں لائے تھے، ومن الذین ہادوا، اور ان لوگوں سے جو ہادو یہودی ہیں، سمعون للکاذبی، تو وہ جو ہے نا وہ جھوٹی بالوں، جو کاذبی، جو جھوٹی باتیں، اللہ کہتے وہ جھوٹ بولنے کے لیے، اور اللہ کہتا ہے وہ جھوٹی باتوں کو سننے والے ہیں، اور ایسی باتوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ قبول کرنے والے ہیں، اور سمعون لقوم آخرین، اور وہ سننے والے ہیں دوسری قوم کے، اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی یعنی کہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جھوٹی باتوں کو سننے والے ہیں اور جھوٹی باتوں کو قبول کرنے والے ہیں، اور یہ جو دوسری قوم کے یہ جو لوگ ہیں نا، لم یاتو کا، اللہ کہتا ہے جو نہیں آئی آپ کے پاس، یحرفون الکلمۃ من بعد مواضعہ، تو اللہ کہتا ہے بدل دیتے ہیں اللہ کی باتوں کو اس کی اصلی جگہوں سے، اس کے صحیح موقعوں سے، ان باتوں کو جو اللہ نے کہی نہیں ہے، جو اللہ نے بیان ہی نہیں فرمائی، اللہ کہتا ہے یہ ان کی جگہ پر اور باتیں ڈال دیتے ہیں، ان کی تحریف کر دیتے ہیں، ان کو بدل دیتے ہیں، یقولون، اور کہتے ہیں ان اوتی تم ھذا فخذوا، اگر تمہیں دیا جائے یہ حکم تو مان لو اسے، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْا فَاحْذَرُوا، اور اگر نہ دیا جائے تمہیں یہ حکم تو بچو، یہ اللہ نے فرمایا ہے جس بات کا تمہیں حکم دیا جائے وہ بات تم مان لو، اور جس بات کا تمہیں حکم نہیں دیا اللہ کہتا ہے فَاحْذَرُوا، تو پھر بچو اس سے، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کو ارادہ فرما لے اللہ تعالیٰ فتنے میں ڈالنے کا، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو نہیں طاقت رکھتا اس کے لیے اللہ سے کسی چیز کی بھی، یعنی کہ اللہ سے کسی چیز کی بھی وہ طاقت نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے فتنے میں ڈال دے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ، یہ وہی لوگ ہیں، اللہ کہتا ہے یہ وہی لوگ ہیں کہ نہیں ارادہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان یطہر قلوبہم، کہ اللہ ان کے دلوں کو پاک کر دے، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، عذاب عظیم، اللہ کہتا ہے ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب، استغفر اللہ۔ سمعون للکاذب اکالون للسحت،
یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک تو اللہ کہتے ہیں سمعون للکاذبین کہ یہ جھوٹ کو قبول کرنے والے ہیں، اور اکلون کھاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں؟ لسوتے جو حرام ہے، جو حرام ہے۔ سحت کی ہم بعد میں تشریح کریں گے، سحت یعنی کہ یہ جو کھانے والے ہیں، سحت کو کھانے والے یہ حرام کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو یہاں پر دو باتیں، ایک تو جھوٹ کو قبول کرنے والے اور دوسرا حرام کھانے والے۔ اللہ کہتا ہے فَإِن جَاءَكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر وہ آئیں آپ کے پاس، یعنی اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے بات کرتے ہیں کہ اے رسول اگر وہ آپ کے پاس آئیں، یعنی جو یہودی لوگ ہیں، جو کافر لوگ ہیں، اگر وہ کوئی فیصلہ کرانے کے لیے کسی بات کے حوالے سے وہ آپ کے پاس آ جائیں تو فاحکم بینہم، چاہے تو آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیے، او اعرضہم، یا آپ ان سے منہ موڑ لیجئے، یعنی یہ آپ کو اختیار ہے، آپ کو اس بات کا اختیار ہے، چاہے آپ ان کا فیصلہ فرما دیں تو چاہے آپ ان سے منہ موڑ لیں، یعنی کہ اعراض کر لیں، نہ ان کا فیصلہ فرمائیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ وَإِن تُرِدْ عَنْهُمْ، اور اللہ کہتے ہیں اگر آپ منہ پھیر لیں ان سے، اللہ کہتا ہے تُرِدْ، اگر آپ اعراض کر لیں ان سے یا آپ ان سے منہ پھیر لیں تو فَلَن يَضُرُّكَ شَيْئًا، تو کوئی بھی کچھ بھی وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، آپ کو ضرر نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، تو آپ ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ فرمائیے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اور بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور اللہ کہتے ہیں اور کیسے منصف بناتے ہیں آپ کو، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، حالانکہ اللہ کہتے ہیں ان کے پاس تورات ہے، اللہ کہتے ہیں ان کے پاس تورات ہے اور اس میں اللہ کا حکم ہے، یعنی کہ جس طرح سے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اسی طرح سے تورات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، یعنی وہ بھی یعنی کہ کتاب والے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بھی کتاب والے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کو منصف بناتے ہیں کہ آپ ہمارا فلاں فیصلہ فرمائیے۔ ثم یتولون من بعد ذلک، پھر وہ اس کے بعد بھی منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو وما اولئک بالمؤمنین، ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام رکوع نمبر 6 سورۃ المائدہ مبارکہ، اس کی آیت نمبر 35، اس میں دیکھیے جیسے ہی آیت شروع ہوئی ہے اس میں یہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے، یہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے، یہ بار بار یہ بات اس میں دہرائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈرو۔ بار بار یہ بات سورۃ المائدہ مبارکہ میں ہی تقریباً اللہ تعالیٰ نے 12 مرتبہ یہ جو بات ہے اتقوا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور کبھی واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یہ تحقیق تمام واجب الاحترام میری اپنی ہے۔ جب میں نے اس صورت کو ترجمے کے ساتھ پڑھا، اچھے سے پڑھنے کی اس کو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، تو یہ بار بار یہ آیتوں کے اندر یہ بار بار میں نے پھر گنتی کیا اس کو، گنتی کرنے کے بعد مجھے جب سامنے آئی یہ بات تو میں نے دیکھا ایک ہی اس صورت مبارکہ میں سورۃ المائدہ میں اللہ پاک پروردگار نے 12 مرتبہ یہ بات دہرائی ہے بار بار کہ اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تو یہ میری اپنی یہ چھوٹی سی کاوش ہے، تو اس کے اوپر غور کیا یہ تقوی کا بار بار اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیوں فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم آیا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی نیا حکم بیان فرمایا، جب بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی نئی بات کی تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے باقی ہر چیز سے ڈرتے ہیں، اور جس سے ڈرنے کا ہمیں حکم ہے، حکم کے معنوں میں ہمیں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہوں، یہ فعل امر کا صیغہ ہے یہاں پر، یعنی حکم کے معنوں میں بات آ رہی ہے کہ جس سے ڈرنے کا حکم بھی ہے، اور پھر ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اللہ سے ڈرا جائے، لیکن ہم اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ہمیں ایمان عطا فرما، اور جو تیرے احکامات ہیں ان کو فالو کرنے کی ہمیں طاقت عطا فرما، ہمیں قوت عطا فرما کہ ہم اس کی پیروی کریں۔ آمین، اللہم آمین۔
آیت نمبر 35 میں پہلی بار قرآن کی روح سے وسیلے کا لفظ آیا ہے۔ غور فرمائیے ذرا یہاں پر جو وسیلے کا لفظ ہے، جو لوگ وسیلے کو نہیں مانتے اور وسیلے کے حوالے سے اتنی نکتہ چینیاں کرتے ہیں، اتنی باتیں گھما پھرا کے پتہ نہیں کہاں سے اتنی تنقید اور طنز کے لیے ان کے پاس اتنی باتیں آ جاتی ہیں، یہاں پر وہ وسیلے کا لفظ یہاں پر سمجھ لیں اچھی طرح سے، قرآن کی روح سے یہ لفظ وسیلہ آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ڈرو اللہ سے اور تلاش کرو اس تک پہنچنے کا وسیلہ۔ جناب ابن منظور لفظ وسیلے کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جس چیز کے ذریعے کسی تک پہنچا جائے اور اس کا قرب حاصل ہو اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ تمام واجب الاحترام ایمان، نیک اعمال، عبادات، سنت کی پیروی اور گناہوں سے بچنا، یہ سب اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اور جو کامل مرشد ہے، جو اپنی روحانی توجہ سے اپنے مرید کی آنکھوں سے غفلت کی پٹی اتار دے اور دل میں یاد الہی کی تڑپ پیدا کر دے، تو اس کے وسیلے ہونے میں کون شبہ کر سکتا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تصریح فرمائی ہے اس آیت کی، اور انہوں نے فرمایا کہ اس آیت میں وسیلے سے مراد مرشد کی بیعت ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیے کہ جہاد کرنے کا حکم بھی آ گیا، کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تقوی اختیار کرنا کافی نہیں ہے، وسیلہ تلاش کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے راستے میں جہاد کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور یہ دو طرح کا جہاد ہوتا ہے، جہاد اصغر بھی ہو اور جہاد اکبر بھی ہو، یعنی کہ کفار سے جو جہاد کرنا یہ بڑے جہاد میں آ جاتا ہے، اور نفس امارہ سے یہ یعنی کہ جہاد جو کرنا ہوتا ہے جہاد اصغر آ جاتا ہے، کہ اپنی ذات کے اندر ایک جہاد کرنا اور ایک دشمنوں سے، کافروں سے اور دین اسلام کے دشمنوں سے جہاد کرنا، اور تمام نظریات اور افکار سے بھی جہاد کرنا جو کسی بھی حیثیت سے اسلامی عقائد سے ٹکراتے ہوں، تب جا کر فلاح نصیب ہوگی۔ صاف اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا، غور فرما لیجیے آپ لوگ سب، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پھر تمہاری کامیابی اور کامرانی کا یہ سب یہ جو باتیں ہیں نا، یہ ذریعہ بن جائیں گی اور تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ اور یہ جو فلاح کی بات ہوتی ہے نا، تمام واجب الاحترام، فلاح یہ جو کامیابی ہے، یہ صرف اس دنیا کی، اس جہان کی فلاح نہیں ہوتی، بلکہ آخرت کی بھی فلاح کی بات ہوتی ہے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 36 اور 37 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کا یہ خیال ہے کہ ہم وہاں بھی روپیہ پیسہ اور دولت وغیرہ دے کے اپنا کام چلا لیں گے، اگلے جہان بھی، لیکن وہاں تو نجات کا ذریعہ ایمان ہے۔ دنیا بھر کی دولت، اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا بھر کی دولت دے کر بھی اگر وہ اپنی جان چھڑانا چاہیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ بطور فدیہ ان کی طرف سے کچھ بھی قبول نہیں کریں گے، کچھ بھی قبول نہیں کریں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دردناک عذاب دوں گا، دردناک عذاب میں ان کو مبتلا کروں گا، اور یہ عذاب ہمیشہ قائم رہنے والا ہوگا، جس سے یہ کافر کبھی بھی نہیں نکل پائیں گے۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 38 اور 39 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چوری کرنے والے اور چوری کرنے والیاں، یعنی چوروں کی یہ جو سزا ہے نا، یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ بیان کی ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا ہاتھ کاٹ ڈالو، لیکن ہاتھ کاٹنے میں کچھ شرطیں ہیں جو فقہ کی کتب میں ہمیں ملتی ہیں۔ مثلا نمبر 1، چوری کرنے والا بالغ ہو، وہ نابالغ نہ ہو، یعنی کہ چھوٹا معصوم بچہ نہ ہو۔ نمبر 2، وہ عاقل ہو اور پاگل نہ ہو، دیوانہ نہ ہو۔ اور نمبر 3 جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ چوری کیا ہوا جو مال ہے نا، وہ اس کا مالک نہ ہو، اور جو مال چوری کیا اس کی قیمت 1 دینار یا 10 درہم سے کم نہ ہو۔ چور کی یہ سزا مقرر کرنے کی بہت سی وجوہات ہیں، سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ یہ اس کے اپنے کیے کی سزا ہے، اب وہ اسے بھگتنے، اور دوسری وجہ اس سزا کی یہ ہے کہ دوسروں کے لیے عبرت کا وہ باعث بنے۔ اب یہ دونوں مقصد اس وقت پورے ہو سکتے ہیں جب قرآن کے حکم پر عمل کیا جائے، اور تمام واجب الاحترام اس سزا کے اوپر بہت شدید رد عمل کا بھی اظہار ہوا، لوگوں نے حاشیے لگائے، اس کے اوپر بڑی تنقید ہوئی، لیکن یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ قرآن نے جس پاکیزہ معاشرے کا سنگ بنیاد رکھا ہے، اور جس طرح سے قوم کے تمام افراد کے حقوق و فرائض کا توازن قائم کیا ہے، رعایا کہ ہر فرد کی جان، اس کے مال اور آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت اسلامیہ پر عائد کی ہے، تو دیکھا جائے تو چاہے یہ سزائیں بہت سخت ہیں، بہت سخت ہیں، لیکن عین حکمت ہیں۔
ہسٹری کا اگر مطالعہ کیا جائے تو بنی امیہ کے ایک خلیفہ حشام کو بھی تہذیب کا دورہ پڑا تھا اور اس نے ہاتھ کاٹنے کی سزا منسوخ کر دی تھی، لیکن جب چوری کی وارداتیں آئے دن زیادہ ہونے کی یعنی کہ سامنے آئی جو وارداتیں اور اس طرح کی جو باتیں جب سامنے آئیں تو ٹھیک 2 سال بعد اس خلیفہ نے قرآنی سزا نافذ یعنی کہ کر دی، اس کو کرنا پڑا، ایسا کرنا پڑا اسے۔ چلیں اس نے تو اپنی غلطی کو بھانپ لیا اور 2 سال کے بعد ہی اس نے ازالہ بھی کر دیا، لیکن آپ ذرا غور فرمائیے ہمارے ملک کی جیلیں چوروں سے بھری پڑی ہیں، اگر ملک میں 10 20 50 چوروں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں تو یقیناً ملک چوری کی لعنت سے نجات حاصل کر لے۔ اور پھر غور فرمائیے جس خدا نے چور کی یہ سزا تجویز کی ہے وہ عزیز بھی ہے، یعنی سب پر غالب، اور حکیم بھی ہے، یعنی اس کا ہر حکم حکمتوں سے بھرپور ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ اور چند علماء کرام کا خیال ہے کہ اگر چور گرفتار ہو جائے لیکن گرفتار ہونے سے پہلے وہ تائب ہو جائے تو اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی، اور چوری کیا ہوا مال بھی وہ واپس کر دے یا اس کی قیمت ادا کر دے۔ اسی طرح جمہور علماء اور احناف کے نزدیک یہ ہے کہ چوری کے بعد حد تو ضرور لگے گی، اور باقی جو سزا ہے وہ پھر اگلے جہان میں اللہ تعالیٰ اس کو، اگر وہ تائب ہو گیا سچے دل سے تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کی بات کرتا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جزا بھی دینا اللہ کے اختیار میں ہے اور سزا بھی دینا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ قادر مطلق ہے، ہر چیز کے اوپر وہ قدرت رکھنے والا ہے، تمام پاورز اور تمام اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ جو چاہے جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ افسردہ نہ ہوں، آپ غمگین نہ ہوں، یہ کافر لوگ آپ کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکتے، آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے اور نہ اسلام کی ترقی کو روکنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہاں سمعونا، سما سے اس کا 2 معنی نکلتا ہے، ایک تو لغوی اعتبار سے سننا اس کا مطلب اور دوسرا قبول کرنا، یعنی یہ جو یہودی لوگ ہیں اپنے پادریوں کی باتوں کو جو جھوٹ پر صرف مبنی ہوتی ہیں وہ بڑے غور سے سنتے ہیں اور پھر فوراً قبول بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہاں ان کافروں کے سننے کو جسوسی قرار دیا گیا جب وہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور پھر کان لگا کر باتیں سنتے ہیں، تو یہاں پر ان کی باتوں کو سننا یا قبول کرنا کے معنوں میں نہیں لیا گیا بلکہ جسوسی کرنے کے معنوں میں لیا گیا کہ وہ حضور کے جب بارگاہ میں آتے ہیں تو وہ راز کی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں اور اسے اپنے قوم کے سرداروں کو جا کر بتاتے ہیں، اور وہ ساری وہ جو راز کی باتیں ہوتی ہیں وہ پھر اپنے قوم کے لوگوں تک اور حضور کی باتوں کو دل سے تو اللہ کہتا ہے وہ قبول نہیں کرتے، ویسے تو وہ ان باتوں کو قبول نہیں کرتے کیونکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، ایمان ہی نہیں ہے ان کے اندر۔ آیت نمبر 42 میں سہت کا لفظ آیا ہے، اس کا معنی ہلاکت ہے، سہت کا معنی بربادی ہے، اس کا مطلب تباہی ہے۔ اب حرام مال کو اس لیے سہت کہا جاتا ہے کہ وہ نیکیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ مسلمانوں کو حرام کھانے سے اسی لیے بار بار منع کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب آپ فیصلہ کریں تو انصاف سے فیصلہ فرمائیے، یعنی جب فیصلہ کیا جائے تو عدل و انصاف کو پیش نظر رکھا جائے، کسی کا یہودی ہونا یا منافق ہونا یا دشمن دین ہونا اس پر ظلم کرنے اور اس کی حق ضائع کرنے کے لیے وجہ جواز نہیں بن سکتا۔ اور پھر کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ یہودی لوگ کوئی فیصلہ کرانے کے لیے آپ کے پاس دوڑ کر آتے ہیں، بڑی جلدی آپ کے پاس آتے ہیں، تعجب کی بات ہے، بڑی حیرانگی کی بات ہے کیونکہ ان کے پاس تو اللہ کہتا ہے تورات بھی ہے اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات واضح طور پر بیان ہے، جس طرح سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے احکامات اپنے بیان فرمائے ہیں اور وہ چاہے تو وہ اس کے مطابق بھی فیصلہ کر لیا کریں، تو اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ جیسے وہ قرآن کو نہیں مانتے نا دل سے، اسی طرح سے وہ تورات کو بھی نہیں مانتے اور وہ صرف اپنی قوم کو دھوکہ دینے کے لیے تورات کا سہارا لیتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہی نہیں ہیں، وہ ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ تمام واجب الاحترام دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر ایمان کی پختگی عطا فرمائے اور اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں اللہ تعالیٰ اس کے آگے ہمیں اپنا سر خم کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ان کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 6 مکمل ہوا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر و اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔
میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔